ابھی 10-15 دن پہلے ایک نوجوان جو مکاتب کا کام کرتے ہیں اور ان کا تعلق شمال سے ہے، یہاں آئے تھے مہمان کے طور پر، اور ہمارے شہر سے 50 کلومیٹر دور کے علاقے میں انہوں نے مکاتب کا دورہ کیا، شہر میں بھی اور شہر سے 50 کلومیٹر دور، اور انہوں نے مجھے بعض بچوں کے کلپس دیے ہیں کہ وہ بچے، انہوں نے جا کر مکتب میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ فلاں اسکول میں۔ پریئر میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسمبلی جب ہوتی ہے تو اس وقت کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ تو بچوں نے جو سنایا وہ میرے فون میں موجود ہے۔ خالص شرک، ایک دیوی ہے جس سے علم کا سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ بچے خالص مشرکانہ کلمات اتنی روانی کے ساتھ اور بہترین پڑھ رہے ہیں کہ بس جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ مسلمان کا بچہ ہے مگر خالصتاً مشرکانہ کلمات پڑھ رہا، اور وہ کلمات اسمبلی میں یہ بچے نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ بعض اوقات انہی بچوں سے پڑھوایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے مکاتب کی لائن سے کام کرنے والے ایک عالم دین جو اس میدان میں کام کرتے ہیں، مہاراشٹرا سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مرتبہ تشریف لائے تھے تو کہنے لگے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو جیسے وہ اسکولوں پر، کالجوں پر، فل ٹائم کے تعلیمی اداروں پر جیسے خرچ کر رہے ہیں، اسی معیار سے ان کو اپنے پارٹ ٹائم جزوی مکاتب پر اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا اگر ان کو اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہو۔ یہ کمزور سے مکاتب یہ کام نہیں آئیں گے ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ ایمان کے خلاف جو طوفان ہے، جو آندھی ہے، وہ اتنی تیز ہے کہ اس کا مقابلہ یہ معمولی درجے کے مکاتب سے نہیں ہو سکے گا۔ ان مکاتب کا ہر اعتبار سے معیار بلند کرنا ہے، تعلیم کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، اور اس کے اندر باصلاحیت اساتذہ کو رکھنا ہے، اور اس کے لیے وہ مالیہ کافی نہیں ہے جو مالیہ امت خرچ کر رہی ہے۔ تو بہرحال جو حالات ہیں وہ حالات تو اس کی ضرورت کو اور بڑھا رہے ہیں۔ اب ہم اپنے اطراف دیکھ رہے ہیں، بہت سے ہاسٹل اقلیتوں کے لیے قائم کیے گئے، لیکن جو مسلمان بچے وہاں پڑھ رہے ہیں ان کی تربیت پوری وہ لوگ کر رہے ہیں جو شرک کے داعی ہیں۔ ہمارے بچوں سے روزانہ صبح سے شام تک کے اسکول میں بچے یہ کر کے آ رہے ہیں، تو 24 گھنٹے جس ہاسٹل میں رہ رہے ہیں وہاں بچوں سے کیا کیا کروایا جا رہا ہے۔ تو موجودہ حالات تو ایسے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں اور بھی زیادہ مدارس کے نظام کو، مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ مدرسے والے محنتیں کرتے ہیں، اور 100 بچے مدرسے میں ہیں، ان 100 بچوں پر اگر 3000 روپے ماہانہ خرچ ہوتا ہے تو ہر بچے کے سرپرست سے یہ بولا جا سکتا ہے کہ بھائی جاؤ تم کہیں سے مانگ کے لاؤ، ہم تو اس کے بغیر نہیں پڑھا سکتے، لیکن مدرسے والے ذمہ داری لے لیتے ہیں، جو دیتا ہے اس سے لے لیتے ہیں، جو نہیں دیتا ہے اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے چندہ ہم کریں گے۔ تو پھر یہ مدرسے والے پھرتے ہیں اور جگہ جگہ جاتے ہیں اور پھر ہر وقت چندہ کر کے لاتے ہیں اور ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے جو امت کی ضرورت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنی بہت ساری چیزیں قربان کر کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو تصور ہے بنیادی طور پہ کہ مدرسہ غریبوں کا نہیں، مدرسہ ہر مسلمان کی ضرورت، اور مدارس، مکاتب ہاسٹل کے ساتھ، بغیر ہاسٹل کے، اقامتی، غیر اقامتی، فل ٹائم، پارٹ ٹائم، ہر قسم کے مدارس اور مکاتب اس وقت امت کی شدید ترین ضرورت۔